یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ قطر مارچ 2024 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنس ویب سمٹ کی میزبانی کرے گا، جو اس خطے میں اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہوگی۔ فرانس کے صدر نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ چین روسی حکام کو یوکرینی بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کی جانب سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع کیے گئے ایک سیکیورٹی آپریشن میں 8 عسکریت پسند مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر امر کمال الدین الشربینی نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ قطر کے قومی انسانی حقوق کی کمیٹی NHRC کی چیئرپرسن محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے حوالے سے بغیر کسی امتیاز کے صحت کے حق کے تحفظ کے سلسلے میں قطر کی جانب سے کی گئی نمایاں پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ عالمی یوم صحت کے موقع پر دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے وزارت صحت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ رواں سال اور گزشتہ سال کے دوران قطر میں متعدد ہاسپٹلز اور ہیلتھ سینٹرز کھولے گئے تاکہ شہریوں اور رہائشیوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ان ہاسپٹلز اور صحت کے مراکز میں مفت یا معمولی فیس پر علاج کیا جاتا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے اور معاشرے کے تمام گروپس کو بلا امتیاز علاج فراہم کرنے کے لیے وزارت صحت کی قیادت میں متعلقہ حکام کی کوششوں کو سراہتے ہوئے محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا کہ قطر دنیا میں ان ممالک کی فہرست میں 15ویں نمبر پر ہے جنہوں نے وبائی مرض کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور ان ٹاپ 15 ممالک میں قطر واحد عرب ملک ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی ایلچی شیخ حادثہ بنت خلیفہ بن احمد آل ثانی نے عرب اور بین الاقوامی سطح پر انسانی اور رفاہ عامہ کے کاموں میں قطر کی لیڈرشپ کی توثیق کی ہے۔ سلال میں درب السعی کے ہیڈ کوارٹرز میں جاری رمضان کتاب میلے میں رمضان کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر انسانی ہمدردی اور رفاہ عامہ کے کاموں میں سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر گزشتہ کئی برسوں سے اس شعبے میں اپنے اداروں جیسے ہلال احمر، قطر چیریٹی اور انسانی ہمدردی اور ریلیف کے کاموں میں مصروف دیگر کئی اداروں کے ذریعے نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر چیریٹی اور دیگر کئی اداروں نے اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر متعدد تعلیمی اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں جنہیں عالمی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ قطر مارچ 2024 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنس ویب سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ دوحہ میں ہونے والی یہ ویب سمٹ قطر خطے میں اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہوگی۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں بین الاقوامی صنعت کاروں، انویسٹرز اور لیڈرز کی اگلی نسل کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا جو دنیا کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ اگلے 5 برسوں میں ویب سمٹ قطر یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں اسٹیبلش ہونے کے علاوہ مشرق وسطی، افریقہ اور بھارت میں بڑھتے ہوئے ماحولیاتی نظام میں ٹیکنالوجی کی دنیا کو جوڑنے کے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ ورلڈ اکنامک فورم کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق قطر خطے کے دیگر ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جدت طرازی کی صلاحیت کے لحاظ سے عالمی سطح پر 28ویں نمبر پر ہے۔
یہاں ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر محمد بن علی المنائی نے کہا ہے کہ یہ سمٹ عالمی معیار کی سہولیات، سفر کو آسان بنانے اور مضبوط اقتصادی ترقی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن PHCC نے رودت خلیل ہیلتھ سینٹر کو تمام ہیلتھ سروسز کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس ہیلتھ سینٹر کو گزشتہ 3 برسوں میں وبائی مرض کووڈ-19 کے کیسز کی ٹیسٹنگ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا۔ PHCC کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ-19 ویکسین کی ڈیمانڈ میں اضافے اور انفیکشن کی شرح میں کمی کے پیش نظر رودت خلیل ہیلتھ سینٹر کو تمام ہیلتھ سروسز کے اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ PHCC کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے الگ سے ایک ہیلتھ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے ترکی کے ادارے آفات اور ہنگامی حالات کی پریزیڈنسی AFAD کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت شام کے شمالی علاقے میں ایک مکمل شہر قائم کرنے کے منصوبے کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اس شہر میں 70,000 سے زیادہ شامی پناہ گزینوں اور اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کو آباد کیا جائے گا۔ کل دوحہ یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی UDST کے تعاون سے وزارت داخلہ میں پولیس اکیڈمی نے مصنوعی ذہانت اور تعلیم میں اس کے اطلاق کے عنوان سے ایک سائنسی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں سیکیورٹی اور ملٹری کالجوں اور اداروں کے اہلکاروں اور سیمینار کے موضوع سے متعلق دیگر انسٹیٹیوشنز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پولیس اکیڈمی کے پولیس انسٹیٹیوٹ میں تعلیمی اور نصابی شعبے کے سربراہ کیپٹن محمد الدوسری نے کہا کہ یہ سیمینار اکیڈمی کی جانب سے قطر میں مختلف تعلیمی اداروں کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے خصوصی سیمینارز میں سے ایک ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کل کویت کے ولی عہد شیخ مارشل احمد الجابر الصباح سے فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور کونسلر ورک کی بحالی کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے ہیں۔ کل بیجنگ چین میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے درمیان ملاقات کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں 10 مارچ کے بیجنگ معاہدے پر عمل درآمد اور اسے فعال کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس معاہدے سے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے، خطے میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ دونوں وزراء کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے مابین سن 2001 میں طے پانے والے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے کو فعال بنانے کے طریقوں پر مذاکرات کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ فرانس کی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے چین کے اندر ایک نئی اسمبلی لائن تعمیر کیے جانے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے چین کی ہوائی جہاز بنانے کی صلاحیت دوگنی ہو جائے گی۔ اس نئی دوسری اسمبلی لائن کو کمپنی کے ٹیانجن پلانٹ میں شامل کیا جائے گا۔ مذکورہ معاہدے کا اعلان کل چین کے صدر شی جن پنگ اور بیجنگ کے دورے پر گئے ہوئے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے درمیان ملاقات کے موقع پر کیا گیا۔ چین کے صدر نے فرانس کے صدر کو اس دورے کی دعوت دی تھی۔ فرانس کے صدر نے اپنے چین کے ہم منصب سے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ چین روسی حکام کو یوکرینی بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے چین کی کوششوں کی تعریف کی۔ کل ترکی کے وزیر دفاع حلوسی اکار نے اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں وزراء کی بات چیت کے دوران بحیرہ اسود کے گرین انیشیٹو معاہدے میں توسیع کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں وزراء نے فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور ترکی کے F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری اور جدید بنانے کے پروجیکٹ کے حوالے سے مثبت اور فوری نتائج کے حصول پر زور دیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے 6 فروری کو ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے ترکی کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع کیے گئے ایک سیکیورٹی آپریشن میں 8 عسکریت پسند مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ فوجی کمان کا کہنا ہے کہ فوجی جوانوں نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد کی گئی کارروائی میں 8 عسکریت پسندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد علاقے میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے میں ملوث تھے۔ ان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ایک فوجی مارا گیا۔ ٹوکیو سے آمدہ ایک رپورٹ کے مطابق جاپان کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر ملک کے جنوب مغرب میں واقع ایک جزیرے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں 10 افراد سوار تھے۔ کوسٹ گارڈ نے بتایا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر میاکوجیما ڈیفنس فورس کے اڈے سے نکلنے کے بعد راڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کل الدوحیل کلب کو قطر فٹ بال کپ کے چیمپئن کے اعزاز سے نوازا۔ کل جاسم بن حمد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں الدوحیل کی ٹیم نے اسد کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کی ریفریز کمیٹی نے صاحب اسم امیر کپ 2023 کے کوارٹر فائنل میچوں کے لیے ریفریز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 میچوں کے لیے مقرر کردہ سیٹس میں مین ریفری، فرسٹ اسسٹنٹ، سیکنڈ اسسٹنٹ، فورتھ ریفری، VAR ریفری اور VAR اسسٹنٹ ریفری شامل ہیں۔ یہ میچز کل ہفتے کے دن سے شروع ہوں گے اور آئندہ منگل تک جاری رہیں گے۔ الدوحیر اور السد کلبوں کے اسٹیڈیمز میں روزانہ 1 میچ ہوگا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا نے 54 ممالک کی 114 غیر منافع بخش تنظیموں کی تصدیق کی ہے جو 2023 کے کھیلوں کے عالمی دن برائے ترقی اور امن کو منانے کے لیے اس کے کمیونٹی پروگرام کے تحت مالی امداد سے مستفید ہوں گی۔ فیفا کمیونٹی پروگرام کے تحت ان لوکل پروجیکٹس کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو فٹ بال کے کھیل کو مثبت سماجی تبدیلی پر اثر انداز ہونے اور دنیا بھر میں پسماندہ بچوں اور نوجوانوں کو درپیش اہم عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شروع کیے جاتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ قطر مارچ 2024 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنس ویب سمٹ کی میزبانی کرے گا جو اس خطے میں اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہوگی۔ فرانس کے صدر نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ چین روسی حکام کو یوکرینی بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کی جانب سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع کیے گئے ایک سیکیورٹی آپریشن میں 8 عسکری پسند مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔